نیوز آرٹیکل فرام ٹائمز ناؤ انڈیا 5 اگست یعنی آج کا ہی ہے, جس نے ایران بینز ویمن فرام اپیئرنگ ان ایڈورٹائزمنٹ آفٹر کنٹروورشل آئس کریم ایڈ. اچھا اور کیا آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ وہ انہوں نے تو پہلے بھی وہ کر دیا تھا, ایڈ کو ان کے چہروں کو مسخ کر دیا تھا ایران نے پہلے بھی. جو بل بورڈز وغیرہ ہوتے ہیں, بل بورڈ ایران میں کوئی جائے گا نا, بل بورڈ دیکھے گا وہاں پہ عورتوں کی نا شیپ تو ہوگی لیکن اوپر چہرہ نہیں ہوگا. اتنے ٹھرکی ہیں یہ لوگ, آئی مین بیڑے غرق ان کے ہوئے ہیں. ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ کوئی ایک صحابہ نے اپنی 2 بیوی کے بال باندھ دیے اور دونوں کو کٹ دیا. اچھا, اپنی ایک صحابہ نے اپنی 2 بیویوں کے بال باندھے, یعنی اچھا میں نے نہیں سنی یہ حدیث کبھی, ڈھونڈنی پڑے گی یار, ریفرنس لاؤ, یہ تو بڑی مزے کی حدیث ہے. ایسی حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ کو پتا تھا کہ کچھ صحابی بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں. ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ سے پوچھا گیا, ایک عورت نے آ کے مشورہ لیا کہ یہ 4 لوگ ہیں, ان میں سے کس سے شادی کروں. رسول اللہ نے کہا اس کی یہ خرابی ہے, اس کی وہ خرابی ہے. وہ بتائی ہوئی تھی, مجھے بھول گئی ہے, لیکن وہ مزے کی خرابیاں نہیں تھی. یہاں یہ سادہ پیسہ فضول خرچ ہے, یا ایک جی زیادہ بڑا پتہ نہیں دوسرا وجہ کیا تھی. تیسری ایک میں وجہ تھی کہ یہ اپنی بیوی کی پٹائی بڑی کرتا ہے بیویوں کی. رسول اللہ نے کہا اس سے بھی شادی نہ کرو. چوتھا بندہ ہے یہ بہتر ہے, اس سے کر لو شادی. تو بندہ پوچھے رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ پٹائیاں کرتا ہے اپنی بیوی کی, آپ کے اس وقت اوپر سے کوئی آیت نہیں آئی کہ نہ مارا کرو بیویوں کو؟ حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے, حضرت عائشہ نے وہ ایک عورت کا بتایا کہ میں نے مسلمان عورتوں کی اتنے برے حالات نہیں دیکھے, یعنی کافر عورتوں کے ان سے اچھے حالات ہیں. اس نے کہا کہ یہ دیکھو اس کو مار مار کے نیلا پیلا کر دیا, اور حضرت عائشہ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے دکھایا کہ یہ دیکھو نیلا پیلا کر دیا. تو اس نے خیر اس عورت کے اوپر وہ طلاق کا مسئلہ علیحدہ چل رہا تھا, لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں کہا اس وقت, نہیں ہلکا مارو, مسواک سے مارو, یہ تو غلط ہے مارنا, اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو اپنی بیوی کو اتنے برے طریقے سے مارتا ہے. کچھ نہیں کہا رسول اللہ نے, یہ سینکشن کیا ہوا رسول اللہ نے بیویوں کی پٹائی کو, اس کے اندر کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. سنن نبی داؤد 2028. حبیبہ ڈاٹر آف سہل واز دا وائف آف تھابیت. He beat her and broke some of her part, یعنی اس نے اس کو مارا اور اس کی کوئی ہڈی پسی توڑ دی. So she came to the Prophet after morning and complained to him against her husband. وہ حضرت محمد کے پاس ہے, اس نے بیچاری نے شکایت لگائی کہ میرا خاوند دیکھو مجھے کتنا مارتا ہے. The Prophet called him Thabit ibn Qais and said to him, take a part of her property and separate yourself from her. یعنی رسول اللہ نے کہا کہ تم طلاق لے لو, اس کو چھوڑ دو. He asked, is that right, messenger of Allah? حضرت محمد نے کہا ہاں. He said, I have given her 2 gardens of mine as a door. میں نے اس کو 2 باغات دیے ہیں مہر میں, اور وہ آلریڈی اس کے ملکیت میں ہے. تو حضرت محمد نے کہا کہ وہ بھی لے لو واپس اور اپنے آپ سے اسے علیحدہ کر لو. یعنی اس سے کیا سبق ملتا ہے عورتوں؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ بھائی جو دے دیا حق مہر دے دیا بس جاؤ علیحدہ ہو جاؤ, اور پہلے ادھر آؤ اور جلاد اس کو بھی اسی طرح پیٹو جس طرح اس نے اپنی بیوی کو پیٹا. اس کی کوئی کانڈمنیشن نہیں کی, اس کی انہوں نے کہا علیحدہ ہو جاؤ. یہ اصول دیا رسول اللہ نے. اور عورت نے اپنی بیچاری نے جوانی کے بہتر سال گزار دیے ہوں گے اس بندے کو, اور اس کو جو باغات ملے تھے, یعنی وہ رینٹ پہ بھی نہیں تھی عورت, رینٹ پہ بھی جو آپ نے پیمنٹ کی ہوتی ہے وہ واپس نہیں آتی. یہاں پہ جو حق مہر دیا ہے یہ جو 2 باغ لے لو اور آ جاؤ میرے ساتھ سو جاؤ, یہی ہے نا اصل میں بیسیکلی سسٹم. اور اب سو لیا ہے, 2 سال گزر گئے, مارا پیٹا, چلو جی نکلو باغات بھی واپس دے دو. یہ کیسا سسٹم ہے؟ یہ رسول اللہ, یہ آپ کے پیارے رسول اللہ عقل والے. اور جی آہستہ مارو, ہلکا مارو, زیادہ زور سے نہ مارو. یہ ڈرامے بازی ہمارے سامنے کرتے ہیں. اچھا جی, اس سے اگلی اور کون سی حدیث ہے؟ یہ obviously سورہ نساء کی 34ویں آیت ہے کہ مارو, جس کو یہ کہتے ہیں مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے. تو اس کا حدیثوں سے کیا مطلب نکلتا؟ اس کا حدیثوں سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ سنن ابن ماجہ, یہ ہے وہ والی حدیث جو میں آپ کو بتا رہا تھا. ابو بکر وغیرہ آئی تو میسنجر اللہ said to him, when you become lawful, I heard Fatima bint Qais say, the messenger of Allah said to me, when you become lawful, tell me. So I told him, یعنی جب تم اس عمر پہ پہنچ جاؤ گی, شادی کی عمر پہ, تو مجھے بتانا. تو فاطمہ نے بتا دیا. دین معاویہ, ابو جام بن شکیر, اسامہ بن زید, ان 3 مردوں نے حضرت یہ اس خاتون کو, فاطمہ کو, بنت قیس کو پرپوزل بھیجا کہ میرے سے شادی کر لو. تو حضرت محمد نے, the messenger of Allah said, as for معاویہ, یہ غریب آدمی ہے, اس کے پاس پیسہ پوسا کوئی نہیں ہے. ابو جوام جو ہے یہ آدمی اپنی بیوی کو ہیبچولی مارتا ہے, یہ عورتوں کو مارتا ہے, بیوی بھی نہیں عورتوں کو مارتا ہے ہیبچولی. یعنی
عورتوں کو مارنے پیٹنے والا کھلم کھلا گھوم رہا ہے رسول اللہ کے مدینے کی ریاست میں. یہ پتہ نہیں اس وقت مکہ تھا یا مدینہ تھا, جدھر بھی تھا, یعنی اس میں کھلم کھلا گھوم رہا ہے. یہ میرا آپ سے سوال ہے, جتنے بھی اچھے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ آپ کے سامنے آپ کسی کو جانتے ہوں گے کہ یہ آدمی عورتوں کو مارتا ہے, چلو اس کو بھی چھوڑو, آپ کو پتا ہوگا یہ آدمی جوا کھیلتا ہے, عام غریبوں کو مارتا ہے, فقیروں کو مارتا ہے, ٹھڈے مارتا ہے, نہیں, یا کوئی وجہ بھی ہو, کتوں کو مارتا ہے, آپ اس کو اچھا انسان سمجھیں گے. قوانین کیا ہے, کوئی کتے کو مارتا ہے تو پیٹ کرائم والے اٹھا کے لے جاتے ہیں آپ کو, اینیمل کروئلٹی والے. اگر کوئی کسی مرد کو مکہ مارتا ہے سڑک پہ تو پولیس اسالٹ پہ لے جاتی ہے, عورت کو کوئی مارتا ہے تو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے. لیکن مدینے کی ریاست میں یہ آدمی کھلا پھر رہا ہے, رشتے دیتا پھر رہا ہے, آؤ میرے سے شادی کرو نا. رسول اللہ نے مشورہ اچھا ہی دیا, ٹھیک ہے بھائی یہی اچھا ہی ہے اس کے اندر. رسول اللہ نے اتنا سا اچھا مشورہ دیا, مارتا بڑا بچ کے رہنا, لیکن مارتا ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ یہ مارتا ہے عورتوں کو, لیکن ہم کچھ کریں گے نہیں, ہم اس کو روکیں گے نہیں, ہم اس کو کچھ سزا نہیں دیں گے. تو رسول اللہ نے, یہ وہ آدمی ہے. تو اسامہ جو ہے نا, اسامہ اچھا ہے, اسامہ سے کر لو تم شادی. تو اسامہ obedience to Allah and obedience to messenger is better for you. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ obedience, so I married him and I was pleased with it. یعنی مشورہ اچھا دیا رسول اللہ. لیکن یہ بندہ ابو جام جو ہے, جو عورتوں کو پیٹتا تھا, اس کا کدھر گیا؟ اور یہ اپنے عمر کا بھی واقعہ سن لیں. I was a guest at a home of Umar one night. یہ اشعت بن قیس بتا رہا ہے کہ میں ایک دن حضرت عمر کے گھر میں نا ایسی مہمان بن گیا, کیا کہتے ہوتے ہیں اس کو, نائٹ سلیپ اوور. اینڈ ان دا مڈل آف دا نائٹ, ایک آدھی رات کو میں اٹھ کھڑا ہوا تو دیکھتا ہوں کہ عمر جو ہے اپنی بیوی کی ٹھکائی لگا رہا ہے, اور میں نے ان کو یعنی ان کو علیحدہ علیحدہ کیا. یہی ایک ڈیسنٹ آدمی کر سکتا ہے نا, کہ ان کو علیحدہ ہی کروائے گا, لیکن سزا نہیں دے سکتا. ساری بات ہے, کیوں, یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, کنے شنے مار دیے, مکے شکے مار دیے عمر بدماش نے, وہ تو ویسے لوگوں کی گردنیں اتارنے کے لیے پھرتا رہتا تھا. تو when he went to bed and said to me, او اشعت, جب وہ بیڈ پہ چلا گیا پھر اس نے بتایا, او اشعت, میرے سے وہ سیکھو جو میں نے رسول اللہ سے سیکھا ہے, کہ آدمی کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ اس نے اپنی بیوی کی کیوں پٹائی کی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ کو جب پتا ہے کہ یہ ابجام جو ہے یہ عورتوں کی پٹائی کرتا ہے, تو رسول اللہ کو اتنی زحمت نہیں ہوئی یہ پوچھیں کہ کیوں مارتا ہے بھائی تو اپنی بیوی کو. یہ نہیں رسول اللہ نے پوچھا. پہلی حدیث جو آپ کے سامنے رکھی, یہاں پر بھی یہ عورت آئی, رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا کیوں مارتا ہے اپنی بیوی کو تو. رسول اللہ کا علیحدہ ہو جاؤ, اور جو تم نے باغات دیے ہیں وہ بھی واپس لے لو. تو یہ رسول اللہ کا کیریکٹر, اور اس طرح کی اور بڑی حدیثیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی فولڈر میں. تو یہ وہ لوگ ہیں مدینے کی ریاست. عمران خان سے بندہ پوچھے مدینے کی ریاست, آپ کی بیگم کو, آپ کی بہنوں کو, یا آپ کی بیٹی کو, ان کی بیٹی بھی ہے ایک, اس کو اس کا خاوند مارے گا تو آپ ایک ایسا قانون بنائیں گے کہ اس سے یہ پوچھ گچھ نہ ہو سکے کہ تو نے کیوں مارا ہے, اور زیادہ سے زیادہ اس کو طلاق دے دیں اور اس کا حق مہر بھی نہ اسے واپس دیں. آپ ایسے, یہ مدینے کی ریاست جو آپ نے بنانی ہے. پتا ہوتا کچھ ہوتا نہیں, ایسے پاڑ ماری جاتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنایا. عمر بڑا یار بڑا بدماش قسم کا آدمی تھا. بہت ساری عورتوں کا اپریشن کی وجہ یہ ہے ساری اسلام میں, بہت ساری نہیں, تھوڑا سا حصہ ہے اسلام میں, تو بہت اپریشن ہے. لیکن جو بڑا جو اپریشن ہے, حجاب برقعے کی جو لعنت ہے, عورتوں کو دبا کے رکھا گیا ہے, ان کو جو روکا گیا وہاں پہ, یہ اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے. کون سی تھی حدیث, اس میں عمر نے جو ایک اور رول بدل دیا تھا کہ ہاں عورتیں با جماعت نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی. رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ نے عورتوں کی با جماعت پڑھنے کی اجازت دی بھی ہے. عمرو یار آیا بڑے مزے سے اپنی خلافت دور میں, کہتا نہیں آج کے بعد عورتیں مسجد میں نہیں پڑھیں گی. یعنی انتہائی تنگ نظر آدمی, گھٹیا آدمی, اس سے گھٹیا آدمی باقی سارے کوئی نہیں ہے. عمر سے بدماش بڑا کوئی نہیں ہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.